بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو نیوز بیٹ. میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین. خواتین و حضرات, پروگرام کا جو ٹیکسچر ہے وہ تو کچھ مختلف تھا. میں سوچ رہا تھا بات کریں گے شیخ رشید صاحب کے بیانات کے حوالے سے, مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کے بیان کے حوالے سے. پرائم منسٹر صاحب نے حال ہی میں آج کے دن میں ڈائریکٹر نیوز مختلف نجی چینلز کے جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی. ان کے بڑے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس ہیں اس کے حوالے سے, عوامی مسائل کے حوالے سے, بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے, بڑھتے ہوئے گردشی قرضے کے حوالے سے. لیکن تھوڑی دیر پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی سے خطاب کیا. اینڈ آئی مسٹ سے کہ اچھی تقریر تھی اور بڑی جامع تقریر تھی. جو پوائنٹس انہوں نے کور کیے اس میں موسمیاتی تبدیلی سے لے کر کرونا تک کی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سب سے پہلے ڈیٹ ریلیف کی بات کی تھی غریب ملکوں کے لیے, کہ اگر ان کو آپ کسی قسم کا کوئی ریلیف دینا چاہتے ہیں تو ان کے قرضوں میں ان کو ریلیف دیں. پھر منی لانڈرنگ کی بات کی جو پرائم منسٹر کا بڑا فیورٹ ٹاپک ہے, اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو پاورفل منی لانڈررز ہیں ان ممالک میں جو ابھی ترقی کر رہے ہیں, یعنی کہ تیسری دنیا کے ممالک, وہ بڑے طاقتور وکیل کر لیتے ہیں, اور جب وہ طاقتور وکیل کر لیتے ہیں تو پھر ان کو پکڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر اس ایشو کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے ایڈریس نہیں کیا تو پھر امیر ملکوں میں اور غریب ملکوں میں جو گیپ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا, کیونکہ غریب ملکوں سے پیسہ منی لانڈر ہو کے امیر ملکوں میں جاتا ہے, اور امیر ملک جو ہے وہ منی لانڈررز کے لیے ایک سینکچوری کا کردار ادا کرتے ہیں. پھر پرائم منسٹر نے بات کی اسلامو فوبیا کی, اور کہا کہ قرآن جلانے کے واقعات ہوئے, ہمارے مزاروں پر حملے کیے گئے, ان کو جلایا گیا, اور یہ سب کچھ کیا گیا ان دا نیم آف فریڈم آف اسپیچ, یعنی کہ آزادی اظہار رائے کے نام پہ سب کچھ کیا گیا. اور خاص طور پہ ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہاں پر اسٹیٹ اسپانسرڈ اسلامو فوبیا کو فروغ دیا جاتا ہے, اور آر ایس ایس کی جو آئیڈیالوجی ہے جو پرائم منسٹر مودی لے کر چلتے ہیں, اور اس کے جو فاؤنڈرز تھے وہ ہٹلر نازیز سے جو ہے انسپائرڈ تھے, وہ خاص طور پہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. جس طرح سے نازیز یہودیوں کو, جوز کو ٹارگٹ کرتے تھے, یہ آر ایس ایس کی جو نظریہ ہے, ان کی جو آئیڈیالوجی ہے, مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. 1992 کی بابری مسجد کے حملے کا حوالہ دیا, 2002 میں ہونے والے گجرات رائٹس کا حوالہ دیا, 2007 میں ہونے والے سمجھوتا ایکسپریس کے سانے کا حوالہ دیا جس میں سینکڑوں معصوم مسلمانوں کی جان گئی. اس کے بعد پرائم منسٹر نے ذکر کیا کشمیر کا, اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جتنا بھی وائلنس ہو رہا ہے, فیک انکاؤنٹرز ہوتے ہیں, اور اس کے بعد لوگوں کو شہید کر کے ان کی باڈیز نہیں دی جاتی ہیں بیریل کے لیے, یعنی کہ جنازوں کے لیے ان کے گھر والوں کو ان کے جسد خاکی نہیں دیے جاتے ہیں, پیلٹ گنز کا استعمال ہوتا ہے, خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کا بھی نوٹس نہیں صرف لینا چاہیے بلکہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور پروسیکیوٹ کرنا چاہیے جو لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں ہندوستان کی طرف سے. اور چینجنگ ڈیموگرافکس, یعنی کہ کسی جگہ کے بھی اگر آپ ڈیموگرافکس تبدیل کریں جیسا کہ ہندوستان کر رہا ہے کشمیر میں, وہ لوگ جن کا ریاست جموں کشمیر سے تعلق نہیں ہے ان کو اب وہاں کا لوکل ڈومیسائل دیا جا رہا ہے, تاکہ وہ جو پلیبسائٹ یا ریفرینڈم کی ایک ڈیمانڈ ہے یونائٹڈ نیشنز کی جو بھی قرارداد ہے اس کو ختم کر دیا جائے, اس کو آبسولیٹ کر دیا جائے. پرائم منسٹر نے کہا کہ دس از اے وار کرائم, یہ ایک جنگی جرم ہے اور اس کے اوپر بھی کاروائی ہونی چاہیے. پھر پاکستان کے رول کے حوالے سے بات کی کہ پورے ریجن میں پاکستان امن چاہتا ہے, اور اس کی ایک مثال وہ کردار ہے پاکستان کا یا حکومت پاکستان کا یا ریاست پاکستان کا جو افغانستان میں ادا کیا ہے پاکستان نے. اور آخر میں پھر فلسطین کی بات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی جامع تقریر تھی, اور اس سے پہلے کہ ہم باقی ایشوز کی طرف جائیں میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کے اوپر تجزیہ تھوڑا سا کر لیں. محسن بیگ صاحب سینئر تجزیہ نگار ہمارے صاحب ہیں ساتھ ہیں. محسن صاحب السلام علیکم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, وعلیکم السلام, کلیئر ہے. محسن صاحب, آپ نے سنا ہوگا پرائم منسٹر کی سپیچ جنرل اسمبلی میں, اور اگر نہیں سنی تو میں نے چیدہ اہم نکات جو ہے وہ ابھی بول دیے. کیا کہیے گا؟ پچھلے سال ایک تقریر کی تھی عمران خان صاحب نے, وہ بھی بڑی مشہور ہوئی تھی, ابھی بھی تقریر کی لائیو, کیا کہیں گے, کس طرح سے دیکھیں گے؟ دیکھیں, پہلی سپیچ بھی ان کی پچھلے سال جو یونائٹڈ نیشن میں ہوئی بہت اچھی تھی. اس میں انہوں نے اچھے سے ایکسپلین کیا کشمیر کی, انڈیا پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں جو اس وقت تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی انہوں نے جن چیزوں کو دنیا کے سامنے رکھا ہے اس میں بہت متعدد دلائل ہیں, حقیقت پر مبنی ہے. پوری دنیا کو چاہیے کہ اگر ہم نے ان دو نیوکلیئر سٹیٹس کے درمیان اگر کوئی کنفلکٹ آتا ہے تو اس میں دنیا بھی ڈسٹرب ہوگی. ان کو چاہیے کہ وہ انڈیا کو یہ باور کروائیں جو مظالم کشمیر میں اور کشمیریوں پر ہو رہے ہیں
اسپیشلی پچھلے ایک سال سے، وہ تو ایگزامپل ہے. اور جو پرائم منسٹر نے کہا کہ وار کرائم ہے، یہ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ چیزیں اس صدی میں تو نہیں ہونی چاہیے تھی. آج سے پہلے اگر ہم نے جب اپنی پیدائش سے پہلے سنا کہ کر رہے تھے جوس کے ساتھ یہاں، اس وقت کیا دنیا کا طرز عمل تھا. آج کی دنیا میں ایسی چیزیں، ایک سال سے کرفیو ہے اور وہاں پہ جتنی شہادتیں ہوئیں، جس طریقے سے وہ بیچارے لیونگ کنڈیشنز میں رہ رہے ہیں، تو اگر دنیا اس وقت ہمارا ساتھ نہیں دے گی کشمیر کے اوپر، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی کنفلکٹ ریز کرتا ہے تو اس سے پوری دنیا ڈسٹرب ہوگی، خالی پاکستان یا انڈیا ڈسٹرب نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور کشمیر کے علاوہ محسن صاحب، کشمیر کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ بڑی جامع تقریر کی ہے پرائم منسٹر نے، کیونکہ انہوں نے کرونا سے لے کے موسمیاتی تبدیلی سے لے کے منی لانڈرنگ سے لے کے اسلاموفوبیا سے لے کے کشمیر سے لے کے افغانستان سے لے کے فلسطین تک کی بات کی ہے. میں اسی طرف آ رہا تھا بیرسٹر صاحب. بیسیکلی عمران خان کیونکہ فی البدی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں بہت غور سے سنا جاتا ہے. ایک تو ہمارے ہاں لکھی لکھائی تقریریں پہلے ہوا کرتی تھی، اور اس میں اس شخص کا اپنا ذہن انوالو نہیں ہوتا. جب آپ فی البدی بولتے ہیں اور پورے دنیا کا جس طریقے سے انہوں نے مسائل کا ذکر کیا، تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ عمران خان صاحب اپنا ذہن بول رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ آیا ہم اپنی بات پوری دنیا کے سامنے رکھ کے اس کو منوانے کی پوزیشن میں ہیں؟ فی الحال تو نہیں ہے، لیکن اپنی بات کو پرزور انداز میں بیان کرنا بھی ایک میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے. اور کہیں نہ کہیں جا کے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ حقائق سامنے جب آئیں گے، اور کرونا کے اوپر بھی ہمارا جو طرز عمل تھا شروع میں کچھ کنفیوژن رہا، لیکن اوور آل اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کر دی. اسی طرح اگر کوئی ایکسٹریمزم پاکستانیوں کو کہتا ہے تو دنیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایکسٹریمزم ہو کہاں رہا ہے، اور وہ جو ریاستیں مذہب کو اور جی ٹھیک ہے، مذہب کے خلاف کام کر رہی ہیں. ہمارے یہاں اقلیتیں آپ دیکھ لیجئے بڑے کمفرٹیبل ماحول میں رہ رہی ہیں، اور ہم نے الحمدللہ اگر کچھ تھا بھی تو ہمارے عسکری اداروں نے ہم نے اس چیز کو فائٹ آؤٹ کیا، اور آج حالات بہت پاکستان کے الحمدللہ نارمل ہے. جی ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اپنے باقی مہمانوں کا تعارف کراؤں، میں آپ چاہتا ہوں کہ اب کچھ جو پالیٹکس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے اس کی تھوڑی سی بیس بنائی جائے. آپ کو دکھاتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب نے حال ہی میں جب ایک کثیر الجماعتی کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں بڑی سخت لائن لی گئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، تو شیخ رشید صاحب کھل کر میدان میں آئے اور کیا کہا انہوں نے، سنی. میں ہر شہر میں ایک لیڈر کو ایکسپوز کروں گا. آج میں چارج شیٹ کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان قمر جاوید باجوہ کو 1 to 1 انہوں نے ملاقات کی. 2 میٹنگز ہوئی ہیں تھوڑے سے وقفے میں، وہ ڈنر تھا، یہ چائے. احسن اقبال اور خواجہ آصف تو بہت دیر تک 1 to 1 میٹنگ میں رہے. زبیر صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں، تم کہتے ہو میری بڑی راشتے داری ہے، 36 سال سے زبیر کی کبھی قمر جاوید باجوہ سے ملاقات نہیں ہوئی. اس نے خود ٹائم لیا. مریم صاحبہ ایک ہفتے میں 2 دفعہ DGISI کی موجودگی میں ملتا ہے، اور یہ آپ کا کیس لڑ رہا تھا. تو یہ ایک پنڈورا باکس کھولا ہے شیخ رشید صاحب نے، اور ابھی وہ کہتے ہیں کہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے راز ہیں جو میرے سینے میں دفن ہیں، اور اگر میں نے وہ عیاں کرنا شروع کر دیے ٹیلی فون ریکارڈز وغیرہ تو پھر قیامت آ سکتی ہے. اس طرح کی باتیں شیخ صاحب کرتے ہیں. اس کا جواب عبد الغفور حیدری جو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی طرف سے بھی آیا. کیا کہا انہوں نے، سنیے. اور اکرم خان دورانی، جب ہمارا یہاں آزادی مارچ ہو رہا تھا تو جنرل صاحب نے خود ہمیں دعوت دی، بلایا. اچھا. تو وہاں جب ہم گئے تو انہوں نے اس بات پہ اصرار کیا کہ مولانا صاحب آپ آزادی مارچ نہ کریں. اچھا. مولانا صاحب ہم جو ہے وہ میاں نواز شریف کے خلاف جو کچھ ہم کر رہے ہیں آپ اس میں مداخلت نہ کریں. یہ جنرل باجوہ نے آپ سے کہا؟ جی بالکل. اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے دوبارہ جواب دیا اور انہوں نے کچھ اور باتیں کہیں بڑی سخت. کیا کہا یہ بھی سنیے. ابھی تو میں نے ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے، اگر میں نے ٹیلی فون ڈیٹا آؤٹ کر دیا تو اس ملک میں قیامت آ جائے گی. میں چیلنج کرتا ہوں کوئی سیاستدان اس پاکستان کا بتائے جو GHQ کے گیٹ کی 4 کی پیداوار نہیں ہے. نواز شریف کو اقتدار سے نکالنے والی مریم ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے برے دن ہیں. میں پاک فوج کا ترجمان ہوں، مجھے اس کا فخر ہے.
تو یہ پاک فوج کے ترجمان شیخ رشید صاحب گفتگو فرما رہے تھے جو ہم آپ تک پہنچا رہے تھے. اپنے باقی مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ ہیں دلیپ عباس صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی سے ناز بلوچ صاحبہ نے مجھے جوائن کیا, اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے مائزہ حمید صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ناز بلوچ صاحبہ آپ سے. یہ تھوڑی دیر پہلے بریک سے پہلے جو شیخ رشید صاحب کے بیانات میں نے دکھائے, مولانا عبدالغفور حیدری کا سٹیٹمنٹ بھی میں نے دکھایا, لیکن شیخ صاحب کہتے ہیں جی کہ میرے سینے میں بہت سارے راز دفن ہیں, اور اگر ابھی تو میں نے ٹیلی فون کا ریکارڈ شیئر کر دیا لوگوں کے ساتھ ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے تو قیامت آ جائے گی. یہ شیخ صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ یہ اب جو لیگز کا سلسلہ جاری ہوا ہے, چاہے آپ اس کو ایم پی سی لیگز کہہ لیں یا شیخ رشید لیگز کہہ لیں, اس کے بعد اپوزیشن کا جو اتحاد ہمیں نظر آیا تھا کثیر الجماعتی کانفرنس میں, یا حکومت مخالف ایجنڈا جو تھا, آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں کوئی جان بچی ہے, اور اگر بچی ہے تو اس کے باوجود کیا وہ متاثر نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اے پی سی کی جو بنیاد ہے, جو وجوہات ہیں, جو اس کے پیچھے جو مین مقصد تھا, وہ مقصد وہ کور عوامی ایشوز اور معاشی بحران جس سے ملک اس وقت گزر رہا ہے, اور جو معاشی بدحالی ہے اس وقت, جو عام پاکستانی جس تکلیف سے گزر رہا ہے, ان تمام ایشوز, اور پلس پارلیمنٹ کے اندر جو ہم رویہ دیکھ رہے ہیں, جو پارلیمنٹری پروسیجر کو بلڈوز کرتے ہوئے جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے, یہ تمام چیزیں یہ جمہوریت کے لیے اچھی نہیں ہیں. انہی وجوہات کی بنا پر تمام اپوزیشن کی پارٹی, جن کو 2 سال سے دیوار سے لگانے کی ایک سیاست کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے, لہٰذا تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج کے اوپر متفقہ طور پر ان ایشوز کے اوپر ہم جو اے پی سی کا قیام آیا. دیکھیں, ابھی مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ یہ المیہ ہے, یہ لمحہ فکریہ ہے حکومت کے لیے. میں تو سمجھتی ہوں کہ حکومت کو بلا کے وزیر موصوف سے پوچھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ جن کے ریلوے کی منسٹری میں ہوتے ہوئے سب سے زیادہ ریلوے ایکسیڈنٹس ہوئے, جتنے لوگ جو ہے وہ زندہ 70 کے قریب زندہ لوگ جل گئے ریلوے حادثات کے اندر, اور پے در پے ہر دوسرے ہفتے کوئی نہ کوئی ایک حادثہ ریلوے کا ہوتا ہے, تو وہ تو ٹریک میں ان سے آ نہیں رہا. تو اب بیٹھ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ترجمانی کر رہے ہیں, وہ بیٹھ کر کہ میں ترجمان ہوں, خود ساختہ اپنے آپ کو ترجمان بھی بنا رہے ہیں اور خود باتیں کر رہے ہیں. دی گورنمنٹ ہیز ٹو ڈیسائیڈ کہ ان کا اسپوکس پرسن کون ہے, ہو از دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. یہ اس طرح سے ہر کوئی آ کے ایک بیان چھوڑ دیتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے پورا دن اس پہ تبصرہ ہوتا ہے. اصل عوامی جو ایشوز ہیں وہ پیچھے ہٹے ہوئے ہیں, اور اصل ہمارے جو بنیادی عوامی ایشوز ہیں احتشام, وہ پوری قوم پریشان ہے. بجلی کراچی میں کے الیکٹریسٹی نے بیزار کر کے لوگوں کو رکھا ہے, 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. گیس ابھی سردیاں آئی نہیں ہیں, اور حکومت اعلامیہ جاری کر رہی ہے کہ جناب ابھی تو سردیوں میں صرف کھانے کے اوقات میں گیس ملے گی لوگوں کو. اتنے برے حالات کبھی نہیں تھے. پھر کل ہی دواؤں کی قیمتوں میں مزید 250% کا اضافہ, 250% کا اضافہ دواؤں کی قیمتوں میں مزید انہوں نے ٹیکہ لگا دیا عوام کو. تو آپ تو مہنگائی کی سونامی اتنی زیادہ بڑی لے کر آ گئے, وہ کنٹرول ہو نہیں رہا. وزیر جتنے بھی آپ کے پاس لیفٹ رائٹ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ چینی مافیا ہو, چاہے وہ آٹا مافیا ہو, سب کے اوپر جو ہے کسی پہ نوٹس نہیں لیا جاتا. جس چیز پہ ہاتھ لگاؤ وہ چیز مہنگی ہو گئی, روٹی مہنگا, آٹا مہنگا, چینی مہنگی. عوام جائے تو کہاں جائے؟ ان ایشوز پہ بات کرنے کے بجائے اس قسم کے بیانات دینا, میں سمجھتی ہوں یہ غیر سنجیدہ بیانات ہیں. حکومت کو خود سیریسنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور پوچھنا چاہیے اپنے وزیروں سے کہ وہ اپنا کام کریں. جس چیز کی وزارت ان کو ملی ہے اس کو تو ٹریک پہ ریلوے کو لے کر آئے, بجائے اس کے کہ اس قسم کے سیاسی سٹیٹمنٹس دے کے جو ہے وہ شغلیہ ماحول بنا کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مجھے اجازت دیجیے گا, عباس صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے فرمائیے گا کہ یہ ناز صاحبہ نے جو کہا کہ اصل عوامی ایشوز جو ہیں وہ نظر انداز ہو رہے ہیں, یا عام پاکستانی جس تکلیف میں, ہم نے تو اس کے لیے اے پی سی کی تھی. اچھا, اگر ان ایشوز کی میں بھی بات کروں, میں بھی یہ دیکھ رہا تھا کہ جہاں تک بجلی کا تعلق ہے, حال ہی میں گورنمنٹ نے یہ دے دیا جی, ان کو اپروول دے دیا ہے کہ 1 روپے 62 پیسے بجلی کی
कीमत फ़ी यूनिट में आप इजाफा कर दें, जिससे 165 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा सार्फिन के ऊपर। गर्दिशी कर्जे पावर सेक्टर के हवाले से 2100 अरब तक पहुंच चुके हैं अंदलीब अब्बास साहिबा। जून 2019 में 1500 अरब के करीब थे और अब ये 2100 अरब तक पहुंच गए, जबकि उमर अयूब साहब इज ऑन रिकॉर्ड टू से कि दिसंबर 2020 में गर्दिशी कर्जे पावर सेक्टर के हम सिफर पे ले आएंगे और अभी हम सितंबर के आखिर में और ये 2100 अरब पे पहुंच गए। व्हाट टू टॉक ऑफ द फैक्ट के सिफर पे आएंगे। अच्छा, फिर गैस की किल्लत के हवाले से मैं आज इश्तिहार देख रहा था, उस इश्तिहार में सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड ने ये कहा है जी कि सिर्फ खाने के औकात में घरेलू सार्फिन को गैस मिलेगी। अगर सनत बंद हो जाती है, बेरोजगारी होगी, मईशत को अरबों रुपए का नुकसान होगा। फूड इन्फ्लेशन की मैं आपसे बात करूं, मेडिसिन की इन्फ्लेशन की बात करूं तो 94 अद्वियात की कीमतों में 9 से 262% इजाफे की मंजूरी दे दी है और प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि हमने इसलिए दी है ताकि दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हों। तो इन मसाइल का हल कौन करेगा? सारा फोकस तो हमारा पॉलिटिक्स की तरफ है, पेंडोरा बॉक्स खोलने की तरफ है। अंदलीब अब्बास साहिबा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं एहतशाम। देखिए, अपोजिशन का हक होता है और काम होता है कि उसने अपोज करना है और उसने अवाम को रिप्रेजेंट करना है असेंबली के अंदर और बाहर। अब चले, हम तो ऑब्वियसली आप सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब भी दूंगी, लेकिन मुझे ये बताएं जो एपीसी हुई थी जिसका ये मकसद कह रहे हैं कि ये सब कुछ था, उस एपीसी में वो जो 60 मिनट की तकरीर थी उसमें से 50 मिनट सिर्फ इदारों को बुरा भला कहने पे लग गया, राइट? ये मेन तकरीर थी जिसकी वजह से सारी डिस्कशन उसी पे होती रही है, क्योंकि उन्होंने तकरीर ये की कि जी इदारे ये हैं और इदारे वो हैं और ये है वो है। असल में मसला तो ये कि एनआरओ नहीं मिला। पहले हमसे किया कि जी फैटिफ के बिल्स नहीं करेंगे, आप एनआरओ दें, आप 34 चीज़ें डाले, वहाँ से रिफ्यूज़ हो गया। फिर ज़ुबैर जो जा रहे थे रात को तारीकी में उनसे एनआरओ लेने, जिसका कि वहाँ से भी कंफर्मेशन आई और ज़ुबैर ने भी कहा कि जी मेन डिस्कशन थी नवाज शरीफ और मरियम के केसेस की। दोनों ने ये कंफर्म किया कि मेन डिस्कशन थी। बाद में उन्होंने कहा जी डिस्कशन तो होती है और क्या डिस्कशन होती, लेकिन ये मेन डिस्कशन थी। 7 दिन के अंदर 2 मुलाकातें की, वहाँ से भी रिफ्यूज़ हो गया क्योंकि बड़ी क्लियरली आया कि जी अदालतें डिसाइड करेंगी। दोनों तरफ से जब रिफ्यूज़ हो गया तो फिर आपने ये एपीसी की और आपने ब्लास्ट किया कि जी सारे इलेक्शंस मैनेज होते हैं। अब अगर सारे इलेक्शंस मैनेज होते हैं तो पहला सवाल तो ये है कि 3 इलेक्शंस आपने मैनेज करवाए, 4 इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने मैनेज करवाए। तो ये कन्फेशन थी कि जी चूंकि मैं इस दफ़ा मैनेज होके नहीं आया तो मैं इस दफ़ा हर चीज़ को बुरा भला कहूँगा और मुझे एनआरओ भी नहीं मिल रहा, जो मुझे मुशर्रफ ने भी दे दिया और ज़ियाउल हक की तो मैं पैदाइश थी जी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अगर कह रहे हैं कि जी लीडर हूँ मैं, मेरा एक सवाल है, मैं हर प्रोग्राम में ये सवाल पूछती हूँ। मैंने तो हिस्ट्री में बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं जो बाहर बैठे हों, जो कि सैरे कर रहे हों, जो रेस्टोरेंट्स में खाने खा रहे हों, 7-7 घंटे गप्पे मार रहे हों, दफ्तरों में बैठ के, होटलों में बैठ के, और फिर आके कहें कि ओ अवाम, मेरे वर्कर्स, बाहर निकलो, स्ट्रगल करो जमहूरियत के लिए, फलानी चीज़ के लिए, अवाम के हकूक़ के लिए, महंगाई के लिए, और ख़ुद बैठे वहाँ कहें जी मुझे मेरी सेहत ठीक नहीं, मैंने नहीं आना। लीडर तो वो होता है जो आके सामने कहता है कि मैं लीड करूंगा, मैं अवाम को रिप्रेजेंट करूंगा, मैं पहली गोली खाऊंगा। ये मैं पीएमएलएन से पूछता हूं, ये मेरा सवाल लेकिन है। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। हाँ, अंदलीब अब्बास ये साहिबा, सवाल है। मेरा जो सवाल आपसे था, मैं ये पूछूंगा मैं पीएमएलएन से। जरा मैं उसी पे आ रही हूँ। If I can rephrase my question again, मैं उस पे आ रही हूँ। मैं आपको जरा बताना चाहता हूँ कि ये वफाकी हुकूमत में ने 94 अद्वियात की कीमतों में 9 से 262% इजाफे की मंजूरी जो दी है, उसमें वो अद्वियात भी शामिल हैं जो बुखार, सरदर्द, अमराज कल्ब, मलेरिया, शुगर, गले में खराश, फ्लू, पेट दर्द, आंख, कान, दांत, मुंह और ब्लड इन्फेक्शन की अद्वियात होती हैं। तो ये अद्वियात तो बहुत ये डिजीजेस तो बड़े कॉमन है, और गरीब आदमी को कैसे मिलेगी ये दवाई? और दूसरा, यूटिलिटी स्टोर्स की अगर मैं आपसे बात करूं फूड इन्फ्लेशन की, तो कुकिंग ऑयल, घी और दूध की कीमतें बढ़ गई हैं। ऑयल 17 रुपये, घी 4 रुपये, ब्रांडेड दूध 5 रुपये लीटर तक महंगा हो गया। बच्चों के सीरियल्स की कीमत में 20 से 38 रुपये तक का इजाफा हो गया है। तो आप भी तो अपनी अदाओं पे कुछ गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, लेकिन बाकी चीज़ें मैं पीएमएलएन से पूछता हूं जो आपने कहा है।
نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم اس پہ بالکل جو مہنگائی ہے واقعی ہے اتنی نہیں ہے جتنی پچھلے سال تھی, کیونکہ وہ 13% تھی, اس وقت 8% ہے, لیکن یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. میں بالکل اس پہ آپ سے اگری کرتی ہوں, اور میں یہ بھی ہمیشہ آپ کو بتاتی رہی اور آپ اگری بھی کرتے رہے کہ پہلے سال 2 سال جو پیپلز پارٹی تھی 24% مہنگائی تھی تب. تو یہ شروع میں حکومتوں میں 1 نمبر ہوتا ہے. جب آپ بجلی کی بات کرتے ہیں, آپ کے سامنے 20 سال کے لیے انہوں نے لاک کیے ہوئے تھے ریٹس, 20 سال کے لیے لاک کیے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے اگر آپ بجلی کے ریٹ لاک کیے ہوئے ہیں, چاہے بجلی استعمال ہو نہ ہو, تو اس کے 2 ہی نتیجے ہوں گے جو کہ ہو رہا ہے پچھلے 20 سال سے. بجلی کی قیمت ایک اوپر بڑھائیں گے اور اس کا گردشی کردہ بڑھے گا. اب ہم اس کو ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں, لیکن جب تک وہ سائن ہوتے ہیں تب تک تو ہمیں یہ بیئر کرنا پڑے گا جو ہم پچھلے 20 سال سے بیئر کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے دوائیوں کا کہا. دوائیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں یہ نہیں پروڈیوس ہو رہی پاکستان کے اندر. لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ ایٹ سٹیک ہیں, وہ اس لیے نہیں پروڈیوس ہوتی کیونکہ وہ کہتے ہیں جی بارہ نہیں کھاتا. جب آپ امپورٹ کرتے ہیں وہ اس سے بھی مہنگی ہوتی ہیں. سو ٹو سیو ڈرگز, ٹو گیو دیم انسینٹیو, ہمیں یہ 94 دوائیوں پہ کرنا پڑا ہے, اس لیے کیونکہ یہ یہاں پروڈیوس نہیں ہو رہی تھی, تو لوگوں کو ہم ان کی جان تو ہم نے سیو کرنی ہے. اب انڈیا کے ساتھ ہم نے ڈرگز کا PMLN کا موقف ذرا لے لیں. دیا تھا. اوکے, مجھے اجازت دیں. مائزہ حمید صاحبہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. مجھے فرمائیے گا کہ اندلیب عباس صاحبہ نے آپ کی پارٹی کے حوالے سے اور آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کے حوالے سے جتنی باتیں کی ہیں اس کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگوں کو جب ریفیوزل ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کسی قسم کے NRO کا, اس کے بعد آپ کثیر الجماعتی کانفرنس بلاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقریر کرتے ہیں. تو ایک تو اس کا جواب دیجئے, اور دوسرا وہ جو کہہ رہی ہیں کہ خود لندن میں بیٹھے ہیں میاں نواز شریف صاحب اور وہ کہتے ہیں میرے عوام, میرے ورکرز آپ باہر سڑکوں پر نکل آئیں اور انقلاب برپا کریں. تو لیڈرز جنہوں نے انقلاب برپا کرنا ہوتا ہے, تبدیلی لانی ہوتی ہے, ریفارم بھی لانا ہوتا ہے, وہ تو لیڈ فرام دا فرنٹ کرتے ہیں. آج پرائم منسٹر نے جو ملاقات کی ہے جی, ڈائریکٹر نیوز جتنے بھی تھے نجی چینلز کے, فرحان ملک صاحب بھی تھے سما ٹی وی کی طرف سے, انہوں نے رپورٹ کیا کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو صرف یہ تکلیف ہے کہ فوج صرف میری پالیسی پر چلتی ہے. یہ پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں جی نواز شریف کی تقریر انڈین نیریٹو کی عکاس ہے, سول اور ملٹری ہم آہنگی کو سیبوٹاج کرنے کی سازش ہے. آپ کی پارٹی میں اور پیپلز پارٹی میں نہ تو میریٹوکریسی ہے نہ ڈیموکریسی ہے, آپ لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے, اور اگر اسمبلیوں سے آپ استعفے دے کے باہر جاتے ہیں تو ہم ان سیٹوں پر دوبارہ الیکشن کرائیں گے اور نئے کینڈیڈیٹس لے کر آئیں گے. یہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں. آپ کا رد عمل اس پہ بھی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ اندلیب صاحبہ اور ان کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے یہ اے پی سی سے کافی خوفزدہ تھے, اور ابھی بھی جو ہے سر کے اوپر ان کے اے پی سی سوار ہے. ایشو یہ ہے کہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی میاں محمد نواز شریف نے کہ ہمارا ایشو پی ٹی آئی نہیں ہے, ہمارے ایشوز اور ہیں. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا. بات یہ ہے کہ اب اندلیب صاحبہ سے جب عوامی مسائل کی بات کی جائے تو وہ ہمیں اکنامکس پہ لیکچر دے دیتی ہیں. اکنامکس میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے, آپ نے بھی پڑھی ہوئی ہے. اگر مہنگائی کی بات کی جائے تو وہ کہتی ہیں کہ جی جو بھی ہو رہا ہے پرائسز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ اتنی تھی, ہماری ٹائم پہ اتنی تھی. اب دیکھیں ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ نیا پاکستان ہے, نئے پاکستان میں آپ جو ہے جرنلسٹ کو پکڑ رہے ہیں, میڈیا کو آپ چپ کرا رہے ہیں, کوئی کسی قسم کا کرٹیسزم الاؤ نہیں کر رہے. اگر مہنگائی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ آپ عوام کے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں؟ وہ آپ جو ہے اپنے اوپر رکھیں نا. آپ عوام کو تو کسی قسم کا ریلیف دیں. بجلی آپ نے کہا مہنگی ہوئی, سیریل مہنگے ہوئے, ڈسپرین جیسی دوائیاں جو ہیں وہ مہنگی ہوئی. ڈسپرین جو ہے وہ کیا مینوفیکچر ہوتی ہے باہر؟ ڈسپرین تو یہاں مینوفیکچر ہوتی ہے نا. تو بات یہ ہے کہ جب ان سے یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں تو یہ اس اے پی سی پہ آ جاتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ اے پی سی کو 4 دن ہو گئے ہیں. اگر یہ بار بار کہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہاں پہ واک کر رہے ہیں, دیکھیں جب کلثوم نواز صاحبہ بیمار تھیں, کینسر کی مریض تھی, وہ اپنی آخری سانس لے رہی تھی,
اس وقت بھی ان کے لوگ کیمرہ لے کے کھڑے ہوتے تھے اور چھپ چھپ کے ان کے کمرے میں جانے کی کوشش کرتے تھے اور پتہ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ان کی کیا صحت کے حالات ہیں. حالات تو پی ٹی آئی کے یہ ہیں کہ ان کو اس طرح یہ لوگوں کی صحت کے اوپر مذاق اڑاتے ہیں. ان کی خود پھر جو ہے ہیلتھ منسٹر نے کہا کہ جو رپورٹس ہیں وہ صحیح تھیں. اب بات یہ ہے کہ یہ بات ہم بار بار کلیریفائی کر چکے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ان کی سرجری نہیں ہو سکتی. جب تک ان کی سرجری نہیں ہو سکتی وہ واپس نہیں آ سکتے. نئی ٹیکنالوجی جو آئی ہے اس کے تھرو اگر میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی عوام سے ایڈریس کیا ہے تو اس سے ان کو اس بات کی تکلیف ہے کہ جو عوام مہنگائی سے پسی ہوئی ہے, جو عوام جو ہے وہ سرجری ہے جو نہیں ہو سکتی. مائزہ صاحبہ ذرا کلیئر کر دیں, جو ہے وہ بار بار پکڑے, تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے کون سی سرجری ہے. لیٹ می کمپلیٹ. دیکھیے میں ان کی ہارٹ کا ایشو ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے کہ ہاسپٹل پیشنٹس جو ہیں ان کو نہیں ایڈمٹ کرتے جب تک جو یہ والا جو کرونا وائرس کا ایشو ہے یہ ختم نہیں ہوتا. یہ اٹس اے ویری کلیئر تھنگ. اور نہیں, ہارٹ کا ایشو تو ہے اجازت نہیں ہے کہ وہ واپس آ یہ کون سی ہارٹ کی کس قسم کی سرجری ہے جو کہ ہو نہیں سکتی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے؟ اس میں اتنا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ جو بھی سرجری ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ I don't want to go into detail, but my point is کہ انہوں نے اپنا علاج کروانا ہے اور علاج اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہاسپٹل جو ہے وہ کرونا فری نہیں ہوتے. اور اب اس طرف چلے جاتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عوام کے ساتھ یہ لوگ کھڑے نہیں ہوئے. کیا مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ہر پیشی پہ آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ کیا مریم نواز صاحبہ عوام کے ساتھ جو ہے مریم صاحبہ تو یہاں پر ہیں, لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں؟ بات نواز شریف صاحب کی ہو رہی تھی, لیکن I'll come back to you. آپ میری بات نہیں, لیڈرز کی بات کر رہے ہیں نا, لیڈرز کی بات کر رہے ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب, لیٹ می کمپلیٹ. میاں محمد نواز شریف صاحب, مریم نواز, شہباز شریف صاحب سارے کوٹس کا بھی جو ہے سامنا کر رہے ہیں. عوام بھی ان کے ساتھ ہے. ان کا ایشو یہ ہے کہ کیوں جو ہے عوام ان کے ساتھ ہے ابھی تک, حالانکہ یہ بار بار جو ہے جھوٹ بولتے رہے کرپشن کے بارے میں. ٹھیک ہے جی, مجھے اجازت دیجیے گا محسن بیگ صاحب کی طرف مجھے جانا ہے. محسن صاحب مجھے فرمائیے گا, میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. جی میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. 2 منٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں, کافی دیر ہوگی, میرے پاس وقت کی قلت ہے. I'll come back to you. I just want one answer from Andalip. جی پوچھئے, سوال پوچھئے, آپ پوچھیں کہ یونیورسٹی کے طلبات کی فیس 5,000 سے بڑھا کے 42,000 کر دی ہے. اس کا جواب دے دیں, باقی تو آپ نے جواب نہیں دینے. چلے محسن صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. اندلیپ صاحبہ آپ اس کو رسپونڈ کر دیں جو کویشچن انہوں نے آپ کی طرف تھرو کیے. اندلیپ صاحبہ کو میری آواز جا رہی ہے؟ جی وہ کہہ رہی ہیں کہ یونیورسٹی کے طلبہ کی فیس 5,000 سے بڑھا کے 45,000 کر رہی ہیں. جی یہ پی ایم ایل این پوچھ رہی ہے آپ سے, جواب دیں. 5,000 سے 45,000 فیس کیوں کی ہے؟ آپ کو مجھے یونیورسٹی کا نام بتائیں اور جگہ بتائیں, میں بالکل پتہ کراتی ہوں. بالکل اگر اس طرح ہوا ہے تو بالکل غلط ہے اور میں پتہ کرا دیتی ہوں. جی مائزہ صاحبہ کون سی یونیورسٹی ہے, نام بتائیں. یہ جی مجھے یونیورسٹی, یہ پورا حکومت کی لائے عمل ہے. یہ ایک یونیورسٹی کا نہیں ہے. طالبات کو ڈگری کے 40,000 کے بجائے 1.5 لاکھ روپے اب دینے پڑیں گے. یہ سرکاری یونیورسٹیز کی بات کر رہی ہیں آپ؟ یہ پالیسی ہے, یہ کسی پرائیویٹ یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہے. یہ جی سرکاری کی آپ بات کر رہی ہیں. چلیں اگر آپ کے پاس اس کا کوئی پروف ہے تو وہ دکھائیں نا ہمیں, تاکہ ہم اس کے حوالے سے گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں اگر فیس اتنی انہوں نے بڑھا دی ہے. ڈو یو ہیو اینی پروف, کوئی ڈاکیومنٹ آپ کے پاس ابھی ہے؟ اگر ہے تو آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے شیئر کر لیں. بھیجیں آپ مجھے کلپ بھیجیں, میں بریک میں دیکھتا ہوں. محسن بیگ صاحب ان دا مین وائل, محسن صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. محسن صاحب یہ جو پرائم منسٹر نے آج ملاقات کی ہے تمام نیوز چینلز کے ڈائریکٹر نیوز سے, اس میں ایک جگہ پہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ لوگ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے کے باہر جاتے ہیں تو ہم ان جگہوں پر دوبارہ الیکشن کرائیں گے اور نئے لوگوں کو لے کر آئیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ
یہ ٹھیک ہے اسٹیٹمنٹ پرائم منسٹر کا؟ اتنی بڑی تعداد میں اپوزیشن اگر ریزائن، پہلی بات تو یہ ہے کہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے. شیخ رشید تو کہتے ہیں یہ ریزائن نہیں کرنے والے. آپ کیا سمجھتے ہیں ریزائن کریں گے؟ اور اگر کر دیتے ہیں اور سارے مل کے ہی کر دیتے ہیں جو کثیر الجماعتی کانفرنس میں شامل تھے، تو جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کیا وہ پریکٹیکل ہے؟ احتشام بیسیکلی اتنی بڑی تعداد میں اگر ریزائن فرض کریں آ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ دوبارہ الیکشن نہیں ہو سکیں گے، بائی الیکشن. وہ تو آپ کو جنرل الیکشن کی طرف ہی جانا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں جنرل الیکشن میں جاتے ہیں تو آیا یہ ضروری نہیں ہے کہ پی ایم ایل این یا نون اور پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی میجورٹی لے کے واپس حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے. مقصد یہ ہے کہ آپ اس نیچ پہ اپوزیشن کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ نے ان کو اتنا زیادہ کارنر کر دیا ہے کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہی کہ وہ اے پی سی میں سب اکٹھے ہوں. اور میں ان کا اکٹھا ہونا، اس میں کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہمارے ریاستی اداروں کے خلاف ہیں، جیسے محمود اچکزئی صاحب ہیں یا پی ٹی ایم ہے. ان کا بہت ڈفرنٹ سٹانس ہے اگینسٹ پاکستان. تو گورنمنٹ کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناکامی تھی کہ ان سب کو اکٹھا کیا اور اپنے رویوں سے یہ سارے ان کے گورنمنٹ کے رویوں سے یہ سارے اکٹھے ہوئے. اور اکٹھے ہونے کے بعد اگر یہ اتحاد برقرار رہتا ہے اے پی سی کا تو میں سمجھتا ہوں آگے چل کے گورنمنٹ کے لیے پرابلم کریٹ کریں گے یہ لوگ. تو ابھی بھی وقت ہے کہ آپ ان کو راستہ دیں، آپ طریقے سے ان کو لے کے چلیں. اگر محمد نواز شریف صاحب نے ایک سپیچ کی ہے اس میں کچھ باتیں حقائق تھی اور کچھ میں سمجھتا ہوں انہوں نے زیادہ اس سے بات کیا کیونکہ ان کی اپنی ہسٹری بھی اتنی کلیئر نہیں ہے. جو باتیں وہ خود کر رہے تھے وہ خود اپنے آپ کو بھی کنٹراڈکٹ کر رہے تھے. لیکن سوچنا یہ ہے، اور اوپر سے آپ نے لانچ کر دیا شیخ رشید صاحب کو. مقصد یہ ہے کہ وہ اگر یہ ساری مخبریاں کر رہے ہیں جو کہ وہ بہت عرصے سے، وہ میں بھی اسی شہر کا ہوں تو وہ میں بچپن میں سنا کرتا تھا شیخ صاحب پیسے لے کے سی آئی ڈی پولیس کے لیے مخبری کیا کرتے تھے. آج تک وہ وہی کام کر رہے ہیں. وہ کس کا بھلا کر رہے ہیں؟ فوج کا بھلا کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں جو ریویل کر رہے ہیں آپ ان کو انڈرمائن کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ترجمان ہوں. دیکھیں یہ فوج کے مخبر تو ہو سکتے، ترجمان نہیں ہو سکتے. ہمارے فوج کے اتنے برے حالات نہیں ہیں کہ ایسے ترجمان کو لانچ کریں جو ان کی پوزیشن کو خراب کر رہا ہے. اور ہماری فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ شیخ صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس سے فوج کی پوزیشن خراب ہوئی ہے؟ بالکل خراب ہوئی ہے اور روز بروز خراب ہو رہی ہے. دیکھیے یہ اگر ملاقاتیں پاکستان میں ہسٹری میں سب نے فوج کے ساتھ کی ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور کبھی وہ بلاتے ہیں اور کبھی یہ جاتے ہیں. اس میں زیادہ فالٹ پولیٹیشنز کا ہے کہ وہ بھاگ بھاگ کے ان کو ڈریگ کرتے ہیں پولیٹکس میں. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی ایسا پولیٹیشین نہیں ہے ایون جو آج برسر اقتدار ہے ان سے پوچھے جب وہ آپ برسر اقتدار نہیں تھے آپ نے ملاقاتیں نہیں کی؟ سب نے کی ہیں. اس کو کیوں اتنا پبلک میں اچھال رہے ہیں؟ ایک ادارہ دیکھیں، ایک ادارہ بچا ہوا ہے، اس کو سیاست میں مت گھسیٹیں اور اس کو اسی طرح رہنے دیں. بہت اچھی بات ہے اگر آپ پولیٹیشینز یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نہیں پولیٹکس میں ان کو انوالو کریں گے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اب دیکھیے نا، ایک بریک لینی ہے مجھے محسن بیگ صاحب، بریک کے بعد واپس آتا ہوں. لیکن یہ سوال ہوگا ناز بلوچ صاحبہ سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ادارہ بچا ہوا ہے تو اس کو بچا رہنے دیں، اس کو سیاسی نہ بنائیں، اور شیخ رشید صاحب کو بھی اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے. لیکن پرائم منسٹر صاحب کا بھی ایک بیان ہے آج جو انہوں نے صحافیوں سے ملاقات کیا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ موجودہ حکومت کرپٹ نہیں ہے اس لیے فوج اس حکومت کی حمایت کرتی ہے. تو ایک طرح سے تو وہ خود کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ فوج ہماری حمایت کرتی ہے کیونکہ ہم کرپٹ نہیں ہیں، ہم ایماندار ہیں، اور باقی جو پارٹیاں تھیں ان کی جب حکومتیں تھیں وہ کرپٹ تھیں، اس وجہ سے فوج ان کی حمایت نہیں کرتی ہے. جبکہ آرمی چیف جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان تھا ایک نجی ٹیلی ویژن کے اوپر، اس میں یہی کہا انہوں نے کہ جی جس کی بھی حکومت آئے گی فوج ایک ادارے کے طور پہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی. تو جب فوج ایک بات کر رہی ہے اور پرائم منسٹر دوسری بات کرتے ہیں تو کیا پھر اس سے ادارے کا وقار جو ہے وہ مجروح ہوتا ہے؟ یہ اس پہ بات کریں گے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. ایک اور بڑی اہم، میں تو کہوں گا دلچسپ اسٹیٹمنٹ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے جو آئی وہ یہ تھی کہ نواز شریف کی تقریر نشر کرنے کی اجازت اس لیے دی
ورنہ آزادی اظہار رائے کا شور مچ جاتا اگر میں اجازت نہ دیتا. تو مہربانی پرائم منسٹر صاحب, آپ نے اجازت دی میڈیا کو تقریر نشر کرنے کی. آگے ناز بلوچ صاحبہ آپ سے پوچھتے ہیں جی, وہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کرپٹ نہیں ہے اس لیے فوج حمایت کرتی ہے, آپ لوگ کرپٹ ہیں اس وجہ سے فوج حمایت نہیں کرتی. یہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں فوج تو پاکستان کا آئین کا جو آرٹیکل 245 ہے, فوج تو اس کے اوپر عمل درآمد کرتی ہے اور اس کے اوپر عمل کرتی ہے. اب کوئی پولیٹیکل پارٹی اگر یہ کہہ دے کہ فوج ہمارے ساتھ ہے یا فوج ان کے ساتھ ہے یا فوج ان کے ساتھ ہے, تو یہ تو میرا خیال ہے کہنا غلط ہوگا. اور اسی طریقے سے یہی انہی اسٹیٹمنٹ سے جو ہے آپ پولرائزیشن بھی کریٹ کرتے ہیں. آپ اپنے ملک کے اداروں کے بارے میں اگر خود حکومتی کی طرف سے بیانات آنا شروع ہو جائیں کہ جی فوج ہماری ہے, دیکھیں آدھے پاکستان نے جو ووٹ دیا ہے وہ اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی 65% ووٹ پڑا ہے نا, تو فوج ان کی بھی ہے, فوج میری بھی ہے, فوج مائزہ کی بھی ہے, فوج اندلیب کی بھی ہے, فوج محسن بیگ صاحب کی بھی ہے, فوج آپ کی بھی ہے. فوج تو پورے 22 کروڑ پاکستانیوں کی فوج ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ فوج جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے؟ فوج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور فوج ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہی کھڑی رہے گی. آپ سرحدوں پہ کھڑے ہوئے ہمارے اس بہادر فوجی کو دیکھیں جو اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر ملک کا دفاع کرتا ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں. تو یہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ منسوب نہ کیا جائے پورے ادارے کو, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہم اس سے پہلے جو بات کر رہے تھے سرکولر ڈیٹ کی, دیکھیں سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کے اندر 1100 بلین کا مزید اضافہ ہوا ہے. ایک طرف آپ نے بجلی کے بل بھی بڑھا دیے اور اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بجلی کے نرخوں میں ٹیرف میں اضافہ ہوا تو ہم تو تصور کر رہے تھے کہ شاید یہ سرکولر ڈیٹ کی ادائیگی ہو رہی ہے, لیکن ہوا یہ کہ سرکولر ڈیٹ پچھلا تو وہی تھا, اس کو ڈبل کر دیا انہوں نے ایک سال کے اندر. اب آپ اندازہ لگائیے, اور 40% 40% کرنسی ڈی ویلیویشن کرنے کا امپیکٹ جو براڈ امپیکٹ پڑا ہے وہ ایک سوئی دھاگے سے لے کے پانی کی پلاسٹک کی بوٹل سے لے کر ایون یہاں تک کہ ہر چیز کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑا ہے. ہماری ڈیلی بیسس کے اشیاء خرد و نوش سے لے کے دواؤں کی قیمتیں ہر چیز اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ جو انفلیشن 11.3 پہ پہنچ چکی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پلیز اس بات کو آپ ذمہ داری یہ جو حکومت ڈال رہی ہے نا دوسری حکومتوں پہ, 5.8 پہ جی ڈی پی آپ کو چھوڑ کے گئے تھے, وہ تو چور ڈاکو ڈکیت آپ کہتے تھے نا ان کو, تو آج آپ جی ڈی پی -0.2 پہ لے کر آگے. ہو از رسپانسبل؟ اچھا پھر پیپلز پارٹی کی بات ہوتی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی کو جب حکومت ملی تب ملک میں اور دنیا بھر میں گلوبلی اکنامک کرائسس تھا, ایک ڈپریشن تھا, ایک ریسیشن تھا, اور ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا. 2 خوفناک قسم کے فلڈ آئے, سپر فلڈ آیا, اور اتنے خطرناک فلڈ اور ٹیررزم کے واقعات کے باوجود ان کی باری بھی تو کرونا آ گیا, ہم نے اپنی گندم کی پینڈیمک آ گیا اتنا بڑا, ان کی باری اپنی گندم کی لیکن ہم نے اپنی گندم کی پیداوار بڑھائی. یہاں پہ گندم چوری ہو جاتا ہے, یہاں آٹا چوری ہو جاتا ہے, یہاں چینی کی قیمتیں ڈبل. 70 سالوں میں گندم تو سندھ کے گوداموں سے, سرکاری گوداموں سے چوری ہوتا ہے. ایک سال یہ خبریں ہم نے کور کی ہیں اور حیران کن ہے کہ 7 ارب روپے کی گندم چوری ہوئی ہے سندھ میں سرکاری گوداموں سے. جی احتشام یہ جو آپ خبر بتا رہے ہیں اس کے اوپر اینٹی کرپشن نے کارروائی بھی کی ہے, ان لوگوں کو پکڑا بھی گیا ہے. بی آر ٹی کی طرح نہیں ہے کہ کے پی کے میں اربوں روپے کا بی آر ٹی آپ بنا دیں, ساری بسیں جل جائیں اور تحقیقات کچھ نہ ہو. ویری گڈ, آپ بڑی اچھی بات ہے کہ کارروائی کی, لیکن میرا سوال یہ ہے ناز صاحبہ کہ گندم برآمد ہوئی یا کوئی ریکوری ہوئی, اربوں روپے کی گندم چوری ہوگی. جی دیکھیں میں گزارش کر رہی ہوں کہ سندھ میں احتساب کا عمل چل رہا ہے, سندھ میں اینٹی کرپشن کام کر رہا ہے. کے پی کے میں احتساب کو تالا لگا کے رکھے ہوئے ہیں. یہ بی آر ٹی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, عوام کے پیسے لگا دیے, پھولوں والے شہر پشاور کو کھڈوں کا شہر بنا دیا, بسیں روز جل کے بی آر ٹی بند ہو گئی. لیکن میرا یہی سوال ہے آپ سے, اگر احتساب کا عمل چل رہا ہے, کوئی پرساری حال نہیں, پھر آپ اس کو چھوڑ دیں. I don't want to play the blame game. اگر احتساب کا عمل چل رہا ہے تو گندم برآمد ہو جانی چاہیے تھی نا, یا پھر ریکوری ہو جانی چاہیے تھی. اگر آپ نے چور پکڑ لی ہیں تو یا تو گندم برآمد ہوتی یا آپ ان سے پیسے لیتے اتنے جتنے کی گندم چوری ہوئی تھی. ابھی تک یہ کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں تو پھر کیسے احتساب کا عمل چل رہا ہے؟ دیکھیں اس کے تمام
نہیں احتساب کا عمل چل رہا ہے. اینٹی کرپشن نے جو کارروائیاں کی ہیں اس کے اوپر خاطر خواہ پیش رفت بھی ہوئی ہے اور اس میں کافی ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں. اس کی تمام فیکٹس تمام ڈیٹیلز ہم آپ کو شیئر بھی کر دیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں ساتھ میں کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ سیلاب جو سندھ میں آیا, اتنی بری حالت ہوئی. سندھ کے سی ایم بار بار کہتے رہ گئے کہ جو بری حالت ہوئی ہے سانگڑ میں, میرپور خاص میں, جو رورل سندھ کے اندر تباہی مچی ہے, ہمیں ایک ریلیف جو ہے وہ آگے سے پرووائڈ نہیں کیا جاتا. پھر آپ مجھے بتائیے ٹڈی دل کا معاملہ ہوتا ہے, ہم پورا سال شور مچاتے ہیں کہ آپ کی فصلیں ہماری ختم ہو جائیں گی, تباہ ہو جائیں گی, حکومت کی جوں نہیں رینگتی کان میں. تو خدارا آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ کے پاس حکومت ہے, آپ سندھ کو بھی اون کریں. سندھ میں سیلاب آتا ہے, آپ ادھر بھی جا کے وہ ایفرٹس کریں. میرا خیال ہے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے پرومسز, اتنے بڑے بڑے وعدے کرنے والی سیاسی جماعت کو جب حکومت ملی تو عوام میرا خیال ہے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ ایک سال کے اندر اتنا بڑا سونامی مہنگائی کا آ جائے گا کہ عوام جو ہے وہ ایک دم نڈھال ہو جائے گی. اس وقت میں آپ کو بتا دوں احتشام, مجھے اجازت دیں, میں ذرا گورنمنٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں. یہ بتا دوں کہ کراچی کی عوام جتنا کراچی اس وقت پریشان ہے, پورے کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو یا گیس کی بندش ہو, ایون پنجاب کے اندر جو لوگ پریشان ہیں اس وقت, اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. کیونکہ منسٹر صاحب سے جب ہم پارلیمنٹ میں سوال گندم پوچھتے ہیں تو جواب چنا آتا ہے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں. کیونکہ نہ تو انہوں نے سپلائی بڑھائی ہے, نہ انہوں نے پائپ لائنز میں ایڈیشن کیا ہے, نہ انہوں نے جو ہے کوئی کیپیسٹی بلڈنگ میں کام کیا ہے. صرف اور صرف بیانات دیے جا رہے ہیں اور بجلی کے بل بڑھتے جا رہے ہیں. بجلی کے بل بڑھتے جا رہے ہیں. کہ یہ گیس اور بجلی کے حوالے سے جو اپوزیشن بار بار بات کرتی ہے, اور بات صرف اپوزیشن کی نہیں ہے, بات پاکستان کے اس غریب آدمی کی ہے جو 22 کروڑ عوام کا حصہ ہے. یہ میں اشتہار دیکھ رہا تھا آج اخبار میں, ایک اشتہار آیا جی یہ سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ کی طرف سے, اور اس میں انہوں نے اس کا کیپشن دیا ہے گیس کا استعمال سمجھداری سے کریں, اور وہ سمجھداری کیسے آپ نے دکھانی ہے یہ صارف کو بتایا ہے. اور اس کے بعد اینڈ میں انہوں نے کہا جی سردیوں میں گیس کھانا پکانے کے اوقات میں فراہم کی جائے گی, یعنی کہ صرف کھانا پکانے کے اوقات میں سردیوں میں گیس فراہم کی جائے گی. یہ SNGPL کہہ رہا ہے, اور صنعت بند ہو جائے گی, اس سے اربوں روپے کا معیشت کو جو نقصان ہوگا اور جو بے روزگاری ہوگی اور مزدور گھر میں بیٹھے گا. تو پھر پرائم منسٹر کا آج کا سٹیٹمنٹ ہے کہ جہاں تک معیشت کا تعلق ہے وہاں پہ ہمارا کمیونیکیشن فیلئر ہے, کہ ہم بتا نہیں پاتے ہیں صحیح طرح سے کہ جی ہماری معیشت پہ کیا پروگریس ہے. کمیونیکیشن فیلئر کیسے ہے؟ یہ تو معیشت کا بھٹا بیٹھ رہا ہے مزید. اور وہ جو قرضوں کی بات ہے, عمر ایوب صاحب نے کہا تھا کہ دسمبر 2020 میں 0 پہ چلا جائے گا گردشی قرضہ, لیکن وہ 1500 ارب سے بڑھ کے 2100 ارب ہو گیا. اور شیخ رشید صاحب کا بھی یہ سٹیٹمنٹ سن لیں, پھر میں آپ کا جواب لیتا ہوں, جس میں وہ مافیاز کی بات کر رہے ہیں. آپ ہمیں بار بار کہتے ہیں مافیا مافیا مافیا, تو بھئی مافیا کو آپ ہی نے کنٹرول کرنا نا میڈم, گورنمنٹ میں آپ بیٹھے ہوئے. سن لیں شیخ صاحب نے آج پھر ان سے سوال پوچھتے ہیں عوام کا, وہ کہتے ہیں مافیا. یہ سن لیں ذرا. مہنگائی ہے جی, میں کیسے کہوں کہ مہنگائی نہیں ہے؟ مافیا سارا ایک ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی چینی مہنگی ہوئی, اتنا آٹا مہنگا ہوا, لیکن مافیا جو ہے کیونکہ وہ اکٹھا تھا اور ہم لوگ جو تھے اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. دیکھیں بڑی کلیئر بات ہے, میرا خیال ہے آپ کے ہی یا کسی پروگرام میں کوئی میرا خیال 3 سال پہلے میں آئی تھی, اور میں نے جب خاقان عباسی صاحب تھے, اور خاقان اس وقت بہت سخت گیس کی لوڈ شیڈنگ تھی اور برا حال تھا سردیوں میں, تو اور وہ کہی جا رہے تھے کہ بس یہ بات ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی. تو میں نے وہ رپورٹ لا کے دکھائی تھی 2013 سے لے کے 2017 تک, جس رپورٹ میں ریزنز انہوں نے ایک کمیٹی بٹھائی تھی کہ ریزنز کیا ہے. انہوں نے کہا جی 4 سال میں بالکل گیس جو ہے 2 ریزنز بتائے تھے انہوں نے. ایک تو یہ کہ گیس کی کوئی ریسرچ نہیں کی گئی, ایڈیشنل گیس نہیں آئی, ڈیمانڈ اس کی کہاں پہنچ گئی ہے. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو گیس کی یہ سارے جو ہیں 165 بلین سوئی ناردرن گیس اور پتہ نہیں 120 ان کے خسارے ہیں, اور یہ بالکل انویسٹ نہیں کرتے R&D میں. اور اس میں پریڈکٹ کیا گیا تھا کہ اگلے 5 سال میں گیس اگر آپ نے نہ بڑھائی, آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے, تو آپ کی گیس ختم ہو جائے گی, کیونکہ گیس آپ سوئچ پہ نہیں لگا سکتے. گیس کی جو ایکسپلوریشن ہوتی ہے, ڈسکوری جو ہوتی ہے, تو آپ کہہ رہی ہیں کہ پچھلی حکومتوں کا قصور ہے. یہ وہ رپورٹ ہے, آپ آج بھی نکالیں 10 سال کا پروسیس. تو دیکھیں نا, ٹھیک ہے, میرے پاس 1 منٹ رہ گیا, میں پوچھ لیتا ہوں ان سے. مائزہ صاحبہ وہ کہتی ہے آپ کا قصور ہے جی, یو آر ریسپانسبل فار اٹ. وہ کہہ رہے ہیں پچھلی 10 سال لگتے ہیں جی. دیکھیں میں نے بار بار یہی کہا ہے کہ اندلیب صاحبہ اکنامکس میں کی
ایکسپرٹ ہیں اور وہ جو ہیں ہمیں اکنامکس پہ لیکچر دے دیتی ہیں. میں نے بھی اکنامکس پڑھی ہوئی ہے. میں کہہ دوں جی ڈیمانڈ اتنی تھی, سپلائی اتنی تھی, انفلیشن اتنی تھی اور ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اتنا تھا. بات یہ ہے کہ دیکھیں یوٹیلیٹی سٹورز کس لیے ہوتے ہیں؟ اندلیب صاحبہ کو کوئی, اب اندلیب صاحبہ سے جو سوال پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی مہنگائی ہے. بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اگر اپوزیشن میں رپورٹس دکھائی تھیں تو اب ہمیں رپورٹس دکھائیں نا جس میں بتائیں کہ شوگر کمیشن میں جو لوگ ملوث تھے کرپشن میں, جس میں عمران خان صاحب جو ہیں بڑا کنوینئنٹلی کہہ رہے ہیں کہ ہم کرپشن نہیں کرتے اس لیے جو ہے ہمارے ساتھ ادارے ہیں, مجھے یہ بتا دیں کہ ان کو تو آپ نے بھگا دیا. آپ اب کہہ رہے ہیں جی کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں یہ جواب نہیں چاہیے کہ آپ بالکل ہم صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں یہ جواب چاہیے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ گھی اور کوکنگ آئل کے سمیت جو ہے دیگر جو چیزیں ہیں وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. اب یوٹیلیٹی سٹور اندلیب صاحبہ سے پوچھیں کہ وہ کس کے انڈر آتے ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں. یوٹیلیٹی سٹورز میں تو عام عوام کو ریلیف ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ کہ یوٹیلیٹی سٹورز میں بھی مہنگائی ہوگی. چلیے میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا, بالکل وقت ختم ہو گیا. آپ چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. خواتین و حضرات, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.